پہلے بھی پیپسی میں کام کرتا تھا، اب میں نے جاب چینج کی ہے، کرچی میں آ گیا ہوں. جی جی. اور یہ مطلب ٹھیک ہے، جاب اچھی جا رہی ہے، پے وائز مجھے ٹھیک ہے. اور اب مجھے ایک تھوڑی سی اور آفر آ رہی ہے، وہ بھی اس سے بھی اچھی جاب ہے. جی جی. تو آپ کائنڈلی مجھے بتائیے کہ یہ میں یہی کنٹینیو کروں یا اس کو جو مطلب تھوڑی سی مجھے ہے اس کی اپرچونیٹی اس کو اویل کروں. آپ نے نام اپنا نعیم صاحب بتایا نا؟ محمد نعیم. جی محمد نعیم صاحب، اصل میں ٹیلی ویژن پہ ایک دو پروگرام لگتے ہیں جو دوسروں کے لیے استخارے کرتے ہیں. تو آپ نے شاید اسی کو دیکھ کے مولانا سے بھی یہ بات پوچھی ہے، تو مولانا بتائیے کہ ان کے لیے پھر کیا حکم. نعیم صاحب یہ باتیں جو ہے نا استخارے کے بارے میں مشہور کہ استخارہ کوئی آدمی کر کے دیتا ہے پتہ، یا خود کوئی لوگ یہ استخارے کرتے ہیں، رات کو سو جاتے ہیں، پھر کئی دن وہ کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ خواب اشارہ ہو ہمیں، اور اس سے سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہمیں کوئی اطلاع آ گئی، اور اس پر وہ پھر قدم اٹھا دیتے ہیں. میں نے اکثر لوگوں کو پھر بعد میں پریشان بھی دیکھا کہ وہ برباد ہو گئے. اللہ نے ایسا راستہ کوئی نہیں رکھا کہ لوگوں کو غیب کا پتہ چل جائے کہ کل کیا ہوگا. ایسا استخارہ نہ اللہ کے رسول نے بتایا، نہ دین میں اس کی اجازت ہے، نہ کوئی ماں کا لال یہ کر سکتا کہ وہ بتائے کہ کون سا کام اچھا ہوگا. یہ تو اللہ نے اپنے رسول سے اعلان کروایا کہ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو ساری دنیا کے نفع نہ اکٹھے کر لیتا، اور مجھے کیوں تکلیفیں پیش آتی. کوئی نہیں، یہ نہیں انصاف ہوگا. دعا استخارہ جو سکھائی گئی وہ کوئی نہیں، اشارہ نہ خواب، یہ سب زمین میں لوگوں نے خود لگائے. وہ تو ہے کہ آپ بھی کوشش کریں، مشورہ بھی کریں، سوچیں، اور ساتھ اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تو بہتر جانتا، اگر یہ کام میرے لیے اچھا تو ہونے دے، نہیں اچھا تو اس میں رکاوٹ ڈال دے. اس دعا کرنے کا نام سچے دل سے استخارہ. اور پھر جو بھی ہو اس کو سمجھے کہ یہی بہتر تھا جو اللہ نے کر دیا. اشارہ وغیرہ کوئی نہیں ہوگا، یہ خواب نہیں آئیں گے، یہ ساری بنوٹی باتیں، حدیث میں ان کا کوئی ذکر نہیں. یہ استخارہ جعلی ہے. آپ اللہ کے توکل پر بہتر تو یہ ہے کہ اگر ایک کھڑکی سے آپ کو رزق مل رہا نا تو کاؤنٹر تبدیل نہ کریں. ایسا نہ ہو کہ پھر بالکل ہی خالی ہو جائیں کسی وقت. جب نوکری اچھی بلی مل رہی ہے اور آپ بھی مطمئن ہیں تو ٹکے رہیں. کیوں اس طرح کل دوسرے میں جائیں؟ پھر کئی لوگ جو ہیں بدزانی ہو جائے گی. اس کو نہیں رکھنا، وہ پتہ کر لیتے ہیں نا آپ کی ہسٹری کا کہ یہ تو روز ملازمت بدلتا. خالی نہ پھر رہ جائیں، آرام سے ایک جگہ ٹکے رہیں اور اللہ سے برکت کی دعا کریں. انشاءاللہ یہاں ہی سب کچھ ملے گا. جی لیکن میں ویسے مشورہ بھی کر رہا تھا، ویسے اس سے وہ تھوڑی سی بہتر ہے. نہیں انشاءاللہ بہتر ہے تو پھر وہ آپ سوچ رہے ہیں نا، دوستوں سے مشورہ کر لیں، کوئی حرج نہیں. اللہ نے بصیرت دی ہے. دعا بھی کرتے رہیں، یہ دعا ضرور کرتے رہیں کہ اللہ جس میں بہتری ہے ادھر مجھے مل جانا. کیونکہ آج کل ٹی وی پہ بڑی ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے، وہ لوگ وظیفے دے رہے ہوتے ہیں، یہ اسم اعظم پڑھ لیں تو یہ ہو جائے گا، تو وہ ہو جائے گا، اور یہ استخارہ کر لیں، اور یہ اس طریقے سے. حالانکہ استخارہ صحیح بخاری کتاب الدعوات چیپٹر میں موجود ہے کہ فرض نماز کے علاوہ 2 نوافل پڑھنے ہیں، اس کے بعد دعائے استخارہ کرنی ہے. دیٹس آل. کوئی اس میں نہیں لکھا ہوا کہ خواب آئے گی اور یہ سبز رنگ نظر آئے گا اور سرخ رنگ نظر آئے گا. بس اس دعا میں ہی موجود ہے کہ اللہ اگر یہ معاملہ میرے لیے بہتر ہے تو میرا دل اس کی طرف متوجہ کر دے اور حالات میرے لیے سازگار کر دے، اور اگر یہ میری دین دنیا اور معیشت کے اعتبار سے میرے لیے فائدہ مند نہیں ہے تو اس کام کو مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس کام سے پھیر دے، اور پھر مجھے اس پہ راضی بھی کر دے اپنی تقدیر پہ. دیٹس آل. یہ دعا ہے. وہ اللہ تعالیٰ خود بخود اس معاملے کو سیدھا کر دے گا، یا اگر اس معاملے کو ختم کرنا ہے تو انسان کے لیے ایسے حالات پیدا کر دے گا. اس کے علاوہ استخارہ اور کچھ نہیں ہے. یہ تسبیح کے ذریعے استخارہ، اور اللہ معافی دے آج کل تو آن لائن استخارہ ہو رہا ہے. حالانکہ استخارہ جو ہوتا ہے وہ انسان نے خود کرنا ہوتا ہے. کوئی شخص کسی کی طرف سے استخارہ نہیں کر سکتا. اس استخارے کی دعا جو صحیح بخاری کتاب الدعوات میں آئی ہے اس میں تو الفاظ ہی ہیں کہ اللہ میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں. اب جس کا مسئلہ ہے بھائی بھوک مجھے لگی ہوئی ہے تو روٹی میرے کھانے سے ہی میری بھوک مٹے گی، آپ کی روٹی کھانے سے میری بھوک کیسے مٹ سکتی ہے؟ یا جو میرا درد ہے وہ آپ کیسے فیل کر سکتے ہیں؟ آن لائن استخارہ. تو یہ کاروبار کا اور روزی روٹی چلانے کا ایک ذریعہ ہے جو تمام ٹی وی چینلز نے شروع کر دیا ہے اور دین کی بدنامی کر رہے ہیں. اور لوگ بھی پھر دیکھیں دھڑا دھڑ فون کالز کرتے ہیں کہ کوئی شارٹ کٹ مل جائے. مطلب ہم خصوصاً پاکستانی قوم کے بارے میں تو میں کہوں گا بالخصوص کہ یہ ہر معاملے میں شارٹ کٹ کی تلاش میں رہتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں بھی چاہتے ہیں کوئی شارٹ کٹ ہو جائے. جہاں عاملوں کو رگڑتا ہوں میں استخاروں کو بھی رگڑتا ہوں جو ناجائز استخارے ہیں. استخارے میں کچھ بھی نہیں نکلتا. اگر کچھ نکل رہا ہے تو آپ کا اپنا دماغی تخیل ہے، وہ خامخواہ کی پریشانی ہے جو خواب میں بن کے آ جاتی ہیں سامنے. استخارے کا مفہوم وہ نہیں ہے جو آج جوہلا میں رائج ہو چکا ہے. استخارہ دعا ہے، اللہ بہتر ہے تو مقدر کرا دے، بہتر نہیں ہے تو ہٹا دے، بس. اس کے بعد رکنا نہیں ہے کہ دیکھو کوئی سگنل مل رہا ہے، کام کرو فوراً جو سمجھ میں آ رہا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا تو استخارے میں اچھا خواب آئے پھر بھی نہیں کرنا. سمجھ میں آ رہا ہے تو استخارے میں نیگیٹو خواب آئے پھر بھی کرنا ہے، کیونکہ شریعت کہتی ہے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے فیصلہ کرو، خوابوں کو دیکھ کے فیصلہ نہیں کیا جاتا.
کیسے سمجھائیں یار, اس پہ تو آرمی بلانی پڑے گی. یہ جہاں استخارے کا موضوع آتا ہے تو مولوی میرے پیچھے پڑ جاتے ہیں, مولوی میرے پیچھے پڑ جاتے ہیں. کیوں استخارے؟ ایک صاحب سے میں نے سمجھایا, میں نے کہا تیرے خواب بھی تو ایک اللہ کی طرف سے بشارت ہے. میں نے کہا دیکھو کسی بھی حدیث کو لینا ہے تو پھر اس سے متعلقہ تمام حدیثوں کو سامنے رکھ کے فیصلہ کیا جائے گا. جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کی فضیلت بیان کی اس کا اپنا عمل کیا تھا. آپ کو تو جب بھی نکاح کا پیغام آیا جیسی سمجھ میں آیا فوراً ہاں کیا آپ نے, کہیں بھی نہیں ہے کہ میں پہلے استخارہ کر لوں. ممکن ہے آپ کہیں آپ کا تو ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ تھا, تو صحابہ میں بھی ہمیں ایسا نہیں ملتا. اور نبی کی ارشاد کیا ملتا ہے, اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ, فرمایا جب کوئی اچھا رشتہ آئے تو ہاں کر دو. اگر نہیں ہاں کی تو آپ نے دھمکی دی ہے, تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض, بڑا فتنہ ہوگا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ خواب آئے تو کر دو, ہاں خواب میں نیگیٹو آئے تو نہ کر دو, یہ نہیں. آپ نے فرمایا اچھا رشتہ آئے تو ہاں کرو, ہاں کرو. ابھی کہیں کیا ہوا کہ میں کسی کے رشتے میں نہیں کراتا کہ میرے پاس رش لگ جائے. کچھ اپنے جاننے والے تھے تو ان کی کہیں رشتے کی بات چل رہی تھی تو مجھے بھی لے گئے وہ. تو وہ لڑکی والوں نے ہاں کر دی, بھائی لڑکا فٹ فاٹ ماشاءاللہ. بعد میں لڑکے کو فون کر کے پوچھا تم اپنی امی کا نام بتاؤ گے؟ میں نے کہا اب نہیں ہوتا یہاں پہ. میں نے کہا انکار کر دو, ہم جاہلوں میں نہیں کرنی ہم نے شادی. سمجھ رہے کیوں میں نے منع کیا؟ امی کا نام کیوں پوچھ رہا ہے؟ استخارہ نکالے گا. بھائی جب تو نے دیکھ لیا, تم نے 6 مہینے تحقیق میں لگا دو, آپ 10 سال لگا دو تحقیق میں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جب ایک دفعہ بات سمجھ میں آ گئی تو قرآن کیا کہہ رہا ہے, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, فیصلہ کرو تو قوت فیصلہ ہونا چاہیے آپ میں, پھر اللہ پہ توکل کرو. مستقبل کی حقیقت کوئی نہیں جانتا کیا ہوگا مستقبل میں, ہم ظاہر کے مکلف ہیں. انگریز کہاں سے کہاں پہنچ گیا فیصلے کر کر کے, اور ہمارے ہاں استخاروں میں ہی 6 مہینے لٹکے رہتے ہیں. یہ نہیں ہے وہ استخارہ نہیں ہے جو اسلام میں ہے. شکر ہے مجھے یہ والے استخارے نہیں آتے تھے, ورنہ ابھی تک میں کوارا ہی بیٹھا ہوا ہوتا, استخارے نکل رہے ہوتے. کر لو بھائی, اگر گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرو, لوگوں سے مشورہ کرو, فیصلہ کر کے کام کر دیا, مثبت نتیجہ آیا بہت اچھا, نیگیٹو آیا تقدیر ہے بھائی, کوئی بات نہیں. سارے کام دنیا میں کسی کے بھی صحیح نہیں ہوتے. ہمارے نبی نے کیا کیا؟ مشورہ کیا صحابہ سے. غزوہ احد میں مدینہ کے اندر رہ کے لڑنا ہے, مدینہ کے باہر جا کے لڑنا ہے. مشورے میں طے ہوا, فیصلہ ہوا مدینہ سے باہر جا کے لڑنا ہے, جو کہ غلط فیصلہ ہوا تھا. نقصان ہوا, 70 صحابہ شہید ہو گئے. بھائی یہ کیا ہو گیا؟ اب صحابہ کو خیال آیا یار ہم نے نبی کا اپنا ذاتی رائے یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑتے ہیں. بہت سارے صحابہ کو خیال ہے یہ تو غلط ہو گیا. تو اللہ نے کیا نبی سے فرمایا کہ صحابہ کو ڈانٹیے نہیں, فرمایا کہ شاورہم فی الامر, آئندہ بھی مشورہ لیں. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, مشورے کے بعد جب ایک رائے قائم ہوئی اللہ پہ توکل کریں. نفع فائدہ اور نقصان کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. روتے تھوڑی رہیں گے ہائے یہ تو اس نے بولا تھا, اس نے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, یہ اس نے مشورہ دیا تھا یہاں شادی کرو, یہ ہے نا, یہ مجھے تو فلاں نے بھی منع کیا تھا, فلاں نے بھی منع کیا, انہوں نے بتایا تھا. یہ جب بتایا تھا تو آپ نے آنکھ بند کر کے تھوڑی کر لی تھی, آپ نے خود بھی تو غور کیا تھا نا. اچھا کام ہو جائے تو کبھی مشورہ دینے والے کی تعریف نہیں کرتے, اس نے بتایا تھا اتنی اچھی بیوی مل گئی, اور اگر خراب ملے تو بولے اس نے مروایا میرے کو. قرآن کیا کہہ رہا ہے, جب فیصلہ کرو تو کیا کرو, فتوکل علی اللہ. بس یہ جو مقدر میں تھا ہو گیا بھائی. سارے کام دنیا میں کسی کے بھی صحیح نہیں ہو سکتے, اور اگر ناقابل برداشت ہو گیا معاملہ تو اللہ نے پھر علیحدگی کا راستہ بھی رکھا ہے. پھر یہ نہیں بولو رشتے تو آسمانوں پہ بنتے ہیں, جو بن گئے تو ایلفی کی طرح چپک گئے, ایسا نہیں ہے اسلام میں. اسلام میں محبت سے رہو, نہیں رہ سکتے تو محبت سے, اس کو بھی لوگ بہت برا سمجھتے ہیں. علیحدگی بھی محبت سے ہونی چاہیے. ہم خود بعض دفعہ کرنا نہیں ہے یہ کام, آپ نے جا کے کہیں علیحدگیاں شروع کر دیں, بہت زیادہ آپس میں ایک دوسرے کو گلا گھونٹ رہے ہیں, ناخن سے نوچ رہے ہیں, ایک دوسرے کو بندوقیں نکل رہی ہیں. ایسی صورت میں شریعت نے کیا کہ بھائی محبت سے علیحدگی اختیار کرو.